الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ النور کی 17 تا 26 10 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ 3 آیات اس میں دوسرے رکوع کی ہیں اور باقی سب کی سب پورا رکوع جو ہے وہ تیسرا رکوع ہے۔ فرمان ربانی ہے، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل و صاحب مقدرت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں
اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم۔ اللہ رب کریم نے اپنے کتاب ہدایت و کتاب موعظت میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب موعظت جو ہم کہتے ہیں تو کیسے کتاب موعظت ہے، یہ کتاب ہدایت تو ہے ہی ہم لوگوں کی، وہ راہ دکھاتی ہے یہ، لیکن کس طریقے سے ہمارے لیے ہماری اصلاح کرتی ہے، ہماری کمزوریوں کو بہت خاموشی سے چپکے سے بہت ہی تڑپ کے ساتھ میں وہ ذکر کرتے ہوئے ہماری اصلاح کرتی ہے، اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے اس کو بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک ٹکڑا ہے کہ اگر لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ 10ویں آیت میں بھی ہے، 14ویں آیت میں بھی ہے، 20ویں آیت میں بھی ہے، 21ویں آیت میں بھی ہے، 15 آیتوں میں 4 بار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ سوچو تم کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و اپنے رحمت کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ یہ بھی موعظت کا پارٹ ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی موعظت کا یعنی بعض کا پارٹ ہے، بعض میں یہ ہونا چاہیے، بعض میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو آج کی آیات میں آپ غور کیجئے، حالانکہ بات چل رہی ہے ایک ایسی ناپسندیدہ واقعے کی طرف سے جس کو کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، اب قرآن نے اس کا ذکر صاف الفاظ میں کیا بھی نہیں، اور کیجیے کیا بات ہے، اس کو صاف انداز میں ذکر کیا بھی نہیں ہے، یعنی دو ٹوک انداز میں نہیں کہا ہے، لیکن اتنی بار کہا ہے، اس بات میں اتنی بار کہا ہے۔ سوچئے کہ اللہ کے نزدیک یہ چیز اتنی زیادہ، یعنی کہا کہ تمہارے لیے یہ آسان چیز تھی، اللہ کے لیے تو بہت بھاری ہے، حین لکم تمہارے لیے آسان، حین لکم تمہارے لیے تو آسان تھی بہت ہی، لیکن بہت سخت بات تھی کہ تمہاری زبانوں سے نکل رہی تھی، یعنی کچھ مومنوں کی زبان سے معاشرے میں جو ایک نورانی معاشرہ بننا تھا اور بن کر دکھایا اس نے کہ دنیا میں ایک بار ایسا نورانی معاشرہ بنا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا مثالی بے نظیر معاشرہ دنیا میں کبھی برپا نہیں ہوا، وہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے برپا ہوا تھا۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ اس میں بھی سوچئے کہ ناموس رسول پر ہی خاص طور سے حملہ کیا گیا ہے، اس وقت اس کے پس منظر ہی میں یہ باتیں کچھ ہو رہی ہیں۔ ناموس رسول آسان بات ہوتی ہے، جس رسول پر ہم ایمان لاتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس پر ایسا اس کے خاندان پر، اس کی عزت و ناموس پر حملہ کر دیا جائے، ان میں کچھ لوگ نام کے مسلمان بھی ہوں، کچھ سچے مسلمان بھی ہوں لیکن غلطی کر جائیں، اور کچھ دشمنان اسلام بھی ہوں جو ان کو خاص طور سے پھیلانا چاہتے ہوں۔ سوچئے اس پرسپیکٹو میں، اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معاشرے کو برپا کروا دیا جو صرف اسلام اور قرآن اور حضور نبی اکرم کی ذات گرامی کے ذریعے سے ممکن تھا، کسی اور کے ذریعے ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات ایسی میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، بالکل حقیقت ہے۔ پہلی جو دو آیات ہیں یہ توضیحی قسم کی آیات ہیں، پہلے سے اس کا وہ چل رہا ہے، اس کا لنک پہلے سے ہے۔ وہ کیا آیتیں ہیں؟ فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ایسا کیوں نہیں ہوا جب تمہارے سامنے یہ بات آئی تھی کسی طریقے سے بھی، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا یہ تو بہتان عظیم ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، اتنا بڑا جھوٹ، اس سے بڑا جھوٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیوں نہیں کہا تم نے؟ ان نتکلم بہذا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کیوں نہیں کہا؟ کتنے پیار سے کہا ہے،
کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، فرمایا اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، یہ ہے بات، نصیحت کرتا ہے، یعظکم واضح ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ کیا بات کریے، بہت کتنے پیار سے، کتنے محبت سے اللہ رب کریم جو ہے اپنے بندوں کو راہ راست پر لا رہا ہے۔ جو ان سے جو غلطی ہو گئی ہے، غلطی وہ چھوٹی سمجھ رہے ہیں، لیکن ناموس رسول کا معاملہ ہے، اس پر حملہ ہو رہا ہے، ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا ہے پورا، اس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ صرف اخلاقی محاذ پر جو ہے امت مسلمہ جو ہے سب زیادہ قوت والی ہوتی ہے اور اٹھی، اور باقی محاذ جو ہے اس میں تو شکست بھی ہوتی ہے، کبھی فتح بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بھاری پڑ رہی تھی۔ وہ ہوا یہ تھا کہ سب محاذوں پر بھاری پڑ رہی تھی، تو لہذا ایک محاذ پر شیطان نے اپنا کام کرنا چاہا، وہ یہ تھا محاذ کے اخلاقی محاذ پر اس کو بدنام کر کے، اس کو گویا کمزور کر کے دکھا دو، یہ کمزور کر دو اخلاقی محاذ پر عزت و ناموس رسالت پر حملہ کر کے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو سب سے زیادہ پیاری بیوی تھیں، آپ سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر بہتان لگا دیا۔ میں نے کہا قرآن بھی اشاروں میں بات کرتا ہے نا، کبھی کھل کر کہا نہیں، کیا بہتان لگا دیا؟ میں بھی نہیں کہوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کہوں، مجھے بھی نہیں کہنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تو میں کیوں کہوں؟ مگر سمجھ لیجیے بہتان جسے کہتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت بڑا الزام لگا دینا، اس سے بڑا الزام کوئی نہ ہو، جو بہت گندا خبیث قسم کا الزام لگا دینا، اس سے خبیث کوئی اور بات نہ ہو۔ ایک پاک دامن عورت کے لیے، ایک طیبات کے لیے ایسا کہنا، یا آج کی آیتوں میں یہی آ رہا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، یہ وضاحتی آیتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں کر رہا ہے، وہ صاف صاف احکام دے رہا ہے، بار بار اس لیے کہہ رہا ہے۔ میں نے بتایا 4 بار جو فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ کیوں کہا، کیونکہ ضرورت تھی یہاں پر بار بار، ورنہ قرآن تکرار محض نہیں کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، اس کے اسلوب کے بھی خلاف ہے، اور قرآن پاک ہے ایسی کہ کلام ایجاز ہے اس کے اندر، وہ کیوں بار بار کہے گا، لیکن ضرورت جب ہوتی ہے ضرور کہتا ہے، اور اس کی الگ الگ اس کی جہتیں ہوتی ہیں، ہر جگہ الگ کوئی اور بات ہوتی ہے، اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب یہاں سے پھر دوبارہ سے اسی بات کو دوسرے انداز سے پیش فرمایا گیا، فرمایا کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ فاحشہ کی اشاعت ہو، اسپریڈ ہو، گندگی پھیلے، گندگی آگے بڑھے، فحش چیزیں، فحش قسم کے خیالات، باتیں جو ہیں مومنین کے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں وہ پنپیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب کا لفظ بولتا ہے اور دنیا کا بھی لفظ بولتا ہے تو اس میں قانون بھی نافذ ہو جاتا ہے، اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت پر قانون نافذ کرے گی کہ دنیا میں یہ گندگی نہ پھیلے، جتنے قسم کی بھی، یہ جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے گندگیاں پھیل رہی ہیں، آج دنیا بھر میں پھیل رہی ہیں۔ اسلامی حکومت، اصلی اسلامی حکومت جب ہوگی اس پر قدغن لگائے گی، بین لگا گی، اور لگانا چاہیے، یہ بتایا ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں عذاب علیم جب کہتا ہے، میں نے بار بار کہا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن دنیا میں جب کہتا ہے ان کے لیے ایسا ہے، تو قوت نافذہ یہ کام کرے
कुव्वत नाफिजा हुकूमत होती है, तो हुकूमत है उसको ये करना चाहिए कि गंदगियों को रोके, प्रिवेंट करे। और इससे क्या खराबियां रूनुमा हो सकती हैं, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। ये है बात कही गई, यानी तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे कि इससे क्या रिपरकशन होंगे और क्या होते हैं, क्या गंदगियां इससे फैलती हैं, इससे क्या क्या होता है, इसको तुम नहीं समझोगे। अब इसमें ये समंदर है, समंदर कूदे में समंदर पूरा का पूरा लगान डाल दिया है कि तुम नहीं समझते, हम जानते। अब इसके माने निकालते रहिए आप कि क्या होता है, और कहने वाले करने वाले जिनको अल्लाह ताला ने ईमान बख्शा है और उनको दिया है, कुछ अक्ल बख्शी है, तो निकालते हैं, उनको मालूम है क्या क्या चीज़, क्या खराबियाँ नुमा होती हैं। आजकल गैर मुस्लिम भी बेचारे, ऐसी बात नहीं, उनमें भी शरीफ लोग होते हैं, वो लोग भी जानते हैं, वो भी कहते हैं चीज़ें ठीक नहीं। तो मोमिन है। फिर फरमाया कि वलौला, अब यहाँ से मैं वो आयत शुरू हुई, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम। पहले 10वीं आयत में था यही, फिर 14वीं आयत में था यही, और अब ये 20वीं आयत में है वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु। अगर अल्लाह ताला का फजल ना होता, उसकी रहमत ना होती, अब उसके बाद महजूब कर देता अल्लाह ताला, बात नहीं बताता, महजूब कर देता है, हर्फ कर देता है कि को अपनी आंखों से खुद उसमें उसको जो है जोड़ दो, तो क्या होता, गोया कहना ये होता, क्या होता फिर सोचो तुम। लेकिन अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम, मौलाना ने इसको खोला, और मौलाना ने ऐसे खोला कि अल्लाह का फजल रहम ना तुम पर ना होता तो तुम बहुत बुराइयों में, गुमराहियों में पड़ जाते हो। कभी खोलते हैं मौलाना, कभी नहीं खोलते, ब्रैकेट में कर देते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि इंसानी अक्ल पे छोड़ दिया, ये कहा कि सोचो तुम क्या होगा। और अल्लाह रब्बे करीम की रऊफ़ और रहीम होने की 2 सिफात का हवाला दे दिया। ये रऊफ़ जो है सिफत शफ़क़त है, ये शफ़क़त जो है अल्लाह ताला की अजीब है, जो माँ बाप के अपनी औलाद पर शफ़क़त होती है, उससे 70 गुना ज़्यादा रऊफ़ है अल्लाह ताला, और रहमत है उसका, इसका हवाला देता है कि अगर ऐसा न होता तो तुम्हें तो नाराज़ हो जाता, तुम्हें जहन्नम में यही डाल देता और तुम पर यही अज़ाब आ जाता। गोया ये कहना है कि तुम पर अगर वो रऊफ़ और रहीम ना होता तो इस दुनिया में अज़ाब आ जाता, क्योंकि फरमाया ये गया है ऊपर कि अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश, अब अहकाम, याद दहानियाँ, अल्लाह ताला अपनी पसंद, अपनी रज़ा के तरीके और नाराज़गी के रास्ते बताता है कि मैं किससे नाराज़ होता हूँ, किससे राज़ी होता हूँ। ऐ उस पर खिताब करता है मोमिनों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू करके, क्या ईमान लाने वालों, ऐ वो लोगों जो ईमान का दावा करते हो, ये बात है ईमान का दावा करने वालों, ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो। क्यों? वमन यत्तबि खुतुवाति शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाई वल मुनकर, क्योंकि जो शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करता है तो याद रखे वो फइन्नहु, वो यअमुरु बिल फहशाई वल मुनकर, तो शैतान तो फहशा की, गंदगियों की, खबासत की, नजासत की, मुनकरात की, नापसंदीदा चीज़ों की तरफ ही ले जाता है, उन्हीं का हुक्म देता है, या मुर उसका हुक्म देता है। हमें गिलादत खिलाना चाहता है, गिलादत में रखना चाहता है हमको, गंदगियों में नजासत में रखना चाहता है हमको, क्योंकि उसको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो दुश्मन है, हमें गिलादत में धकेल करके कहता है ये गलीज रहें और गंदे रहें। हम नहीं समझ पा रहे, वो तो गलादत में डाल करके खुश हो रहा है। फिर फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और कीजिए क्या बार बार क्यों ध्यान करा, अगर ऐसा ना होता कि अल्लाह ताला का खास फजल तुम्हारे साथ ना होता, ये फजल खास फजल है और ये हमारा खास रहमत है। और ज़ाहिर हुजूर नबी अकरम जिस माशरे में उस वक्त मौजूद थे उस पर तो खास फजल था ही। उसके बाद भी जो नाम लेवाए मोहम्मद हैं, जो नाम लेवा हैं हुजूर नबी अकरम के, इस कुरान पाक के नाम लेवा हैं,
تو ان کے ساتھ خاص کر قیامت تک گیا ہے. ہاں درجے الگ الگ ہیں. وہ درجہ دوسرا ہے بالکل جس میں صحابیت کا درجہ تھا. وہ حضور کی صحبت میں رہ کر صحابی بن جاتے تھے لوگ. اور وہاں ایسی غلطی ہو گئی اگر تو سوچئے ان کے ساتھ میں ناراضگی کا بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. جو وہ ناراضگی کا دور اسی لیے زیادہ ہے کہ وہ تو صحابی تھے. ان سے غلطی ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ تو فرمایا اللہ رب کریم نے یہاں دیکھیے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. تم میں سے ایک بھی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تم میں سے ایک بھی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا. اخلاقی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر کسی کے پاک نہیں ہوتا. سب گندے تھے، بالکل نجس تھے. شرک میں گندگی، شرک کی گندگی، نجاست غلاظت میں پھنسے ہوئے تھے. اخلاقی گندگیوں میں پورے طریقے سے ملوث تھے نہیں تھے. اور آج بھی جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے وہ نجس ہے. انما المشرکون نجس. تو یہاں پر بھی یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ما زکا منکم من احد ابدا، کبھی بھی کسی وقت بھی تم میں سے کوئی ایک شخص پاکیزہ نہیں ہو سکتا تھا، پاک نہیں ہو سکتا تھا. پاکیزگی پوری ہے جامع شکل میں. جسمانی پاکیزگی بھی ہے، روحانی پاکیزگی بھی، اخلاقی پاکیزگی بھی، معاشرتی پاکیزگی بھی. جتنے پاکیزگی کے جتنے جہات ہو سکتی ہیں سب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اپنے کرم سے، اپنی مشیت کے تحت مزکا کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے. یہ تمہارے ساتھ کرم ہے. اسی لیے کہا ولولا فضل اللہ علیکم. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے تمہارے اوپر اور رحمت ہے اس کی کہ تمہیں پاک کر دیا، تمہیں صحابی بنا دیا. جب میں کہوں مجھے آپ کو امت مسلمہ کا فرد بنا دیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا بنا دیا. بہت بڑی بات ہے. اتنا بڑا احسان ہے کہ اس پر ہم شکر ادا کریں تو زندگی بھر ہر لمحے ہم شکر ادا کریں تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. ہم دو رائے نہیں. پھر فرمایا اللہ رب کریم نے اور اس کے بعد کس طریقے سے امت مسلمہ کی اصلاح کرتا ہے اور اس کو نشو و نما دیتا ہے. یعنی جو تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں معاشرے میں، غور کیجیے کسی وجہ سے بھی تلخیاں پیدا ہو جائیں، ان تلخیوں کو دور کرنے کا بہترین راستہ اور اس کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تلخیاں پیدا کیا ہو گئیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مصطح بن اساسہ کے خالو ہوتے ہیں. مصطح بن اساسہ جو ہیں ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس تہمت میں وہ بھی شریک ہو گئے، اس بہتان ترازی میں وہ بھی شریک ہو گئے. انہوں نے بات میں ہاں میں ہاتھ ملانی شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا ہاں یہ تو ہوگا. یہ بھول گئے کہ میری رشتہ داری بھی ہے ان سے، اور رشتہ داری ہی نہیں، یہ غریب تھے. بدری صحابی تو تھے لیکن غریب تھے بہت ہی. اس کے باوجود غلطی جب ہو گئی تو اب کتنا رنج ہوا ہوگا. آپ بھی سوچیں کبھی باپ کو رنج جو ہوتا ہے تو ہم باپ ہیں جو لوگ جانتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا کہ میں تو اس کی کفالت کرتا تھا مصطح بن اساسہ کی. احسان ناشناس یہ ایسا ہے، اس نے میری عزت ناموس کو، میری بیٹی کی عزت کو جو ہے منجمد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لہذا میں آج سے اس کو جو دیتا ہوں وہ نہیں دوں گا، جو اس کی کفارت کرتا ہوں نہیں کروں گا. للقربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ تو غفور اور رحیم ہے. اس انداز سے اصلاح کر رہا ہے. کس طریقے سے اس جو میں کہتا ہوں بار بار جب خلاصہ قرآن جب ہوتے ہیں
रमज़ान शरीफ में जब मैं कहता हूँ कि माशरे को नूर अला नूर बनाता है, ये सूरह बनाती है, तो समझ में नहीं आती थी बात। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, इस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि एक तरफ वो है बहुतान तराशी का माहौल, और बहुतान तराशी के माहौल में अल्लाह ताला जो है उनको किस तरीके से एकदम ठंडा कर देगा, और उसके साथ में जो तलखियाँ पैदा हो गई हैं उन तलखियों को दूर भी कर रहा है। कैसे दूर कर रहा है? यानी इसे कहते हैं माशरा नूरुन अला नूर बनाना। यानी न सिर्फ ये कि उनकी कमियों को दूर कर देना, बल्कि उनको परवान रहना, पॉजिटिविटीज को डेवलप करना, ये मतलब यहाँ पर। यानी फरमाया जा रहा है कि तुम में से जो लोग अहले फजल हैं और अहले साथ हैं, उनको वसअतें हैं, उनको मिला हुआ है, अल्लाह रब्बुल करीम ने दिया है खुद, वो ऐसा ना हो कि वो कसम खा बैठे कि अपने रिश्तेदारों को जो मिस्कीन हैं और मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह भी हैं, एक तो ये कि कराबतदार हैं, रिश्तेदार हैं, दूसरे ये कि मिस्कीन हैं, तीसरे ये कि मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह भी हैं। तीन इनके अंदर खूबियाँ हैं। गलती हो गई, गलती तो इंसान से होती है, गलती हो गई, रब्बे करीम खूब जानता है गलती हो गई, वो अलग बात थी। इस पर पूरा एक अलग डर था, वो आ चुकी बात पूरी, कि उनके साथ में क्या होगा, उनसे क्या गलती हुई तो गलती कैसी उसकी तलाफी होगी, वो एक अलग बात थी। अब यहाँ उनसे कहा जा रहा है जिन्होंने कसम खा ली, कसम खा ली थी, कसम तोड़ो और ऐसी कसम न खाओ। क्यों न खाओ? पहली बात तो ये फरमाए बल याफू वल यस्फहू, कि उनको अफ़्व दरगुदर से काम ले लेना था। बात कही अफ़्व दरगुदर से, और इस तरीके से कि मोहब्बत का वो पहला मैंने मोहब्बत का माशरा, मोहब्बत पर मबनी माशरा कायम हो जाए, मोहब्बतें कायम हो जाएं, उसको रखना चाहिए। अला तुहिब्बूना यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, लेकिन असली बात जो फरमाई है इस पर गौर कीजिए, ये कलामुल्लाह ही कह सकता है। ये क्या तुमको ये बात, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे? क्या तुमको ये बात पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे? ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात कही जा रही है। इमीडिएट पर्सपेक्टिव उसका ये है, लेकिन इसका यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव भी है। यानी ऐसा होता है, हमारे माशरे में भी ऐसा होता है, हमारे भाइयों से गलती हो जाती है, हमारे रिश्तेदारों से गलती हो जाती है, और उन गलतियों में शरीक हो जाते हैं, तो हमें बहुत रंज होता है। रंज होने के बाद हम भी कदम डाल लेते हैं, और उसके बाद हम कभी नहीं बोलते, कभी ना भूलते हैं ना बोलते हैं। तेरा कहा जाए भाई अब तो भूल जाओ, ईद आ गई, बकरीद आ गई, ना वो तो नहीं करूँगा। मैं मिलते नहीं हैं ऐसे लोग, आप देख लीजिए। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ मैं। बड़े जिगर का काम है ये, जिगरे का काम जिसे कहते हैं अपना, हकीकत यही है। अल्लाह ताला जब कह रहा है तो मालूम क्या हुआ, जैसे कुरान पाक की आयत नाजिल हुई तो अल्लाह हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं मेरे रब, मैं बेशक मैं चाहता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए, बेशक मैं चाहता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए, भला व रब्बी, बेशक मैं चाहता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। लिहाजा फ़ौरन कसम तोड़ दी, और जो कफ़ारत कर रहे थे कफ़ारत से करने लगे। ये सिद्दीक़ियत का मकाम है, मकाम सिद्दीक़ियत इसे कहते हैं। मैंने ये कहा कि हम हमारे दिल से पूछो तो पता चलेगा मकाम सिद्दीक़ियत क्या है। बड़े बड़े लोग जो हैं, मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो मैं माफ़ करूँगा नहीं, और सही बात है, गलत तो है ही नहीं। अब तेरा उसको कहो कि साहब कोई गलत बात नहीं है, सही बात है, लेकिन माफ़ कर दो, क्यों ना? माफ़ कैसे करूँगा? मैं अपने रब के सामने भी कह दूँगा कि मुझे तो इतनी तकलीफ पहुँचाई थी, उस तकलीफ का पता ही नहीं हो सकता था। लेकिन अल्लाह ताला इसे कह रहा हूँ मैं, माशरा नूरुन अला नूर हो गया। ऐसे होता है माशरा नूरुन अला नूर, कि तलखियों को दूर करके वहाँ पर मुनव्वर कर दिया अल्लाह रब्बुल करीम ने, सारी कमजोरियों को दूर करवा दिया कि नहीं ये करो। और वो उन्होंने एकदम उसमें कोई देर नहीं लगाई है, फौरन इमीडिएटली कहा हाँ, ऐसे ही लोग थे वो, और सिर्फ वही लोग थे ऐसे। इसीलिए कुरान पाक में सूरह फतह में कहा गया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़ी तौरात व इंजील में इनकी मिसाल कुद्दूसी लोगों की सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की मिसाल दी गई थी। उनसे पहले मिसाल दे दी गई कि मोहम्मद
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کے صحابی ایسے ہوں گے، خود دوسری لوگ ہوں گے. یہ کہہ رہا ہوں یہ تھے تو ایسے بنی ہے چیز. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھے ایسے وہ لوگ حقیقت میں. پھر بات کو آگے پھر اسی بات کو یاد دلایا گیا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم. حقیقت یہ ہے کہ ایسا یہ زخم تھا یہ آسانی سے منتقل ہو نہیں سکتا تھا، صرف رب کریم میں منتقل کر سکتا تھا. لہذا بار بار اس کو پھر یاد دہائی نکالا جا رہی ہے. یہاں یرمونا کہہ کر کہا ہے. رمی جو تیر اندازی کی جاتی ہے، جیسے کنکری پھینکی جاتی ہے کسی کے قلب پر، ایسے رمی ہے. زمان کے تیروں سے مارا جاتا ہے، بہتان ترازی کی جاتی ہے ان عورتوں پر المحصنات الغافلات جو بالکل بیچاری بالکل کیا کہتے ہیں آپ کے غافلات کا مطلب ہوتا ہے کہ بھولی بھالی. بے خبر کہا ہے مولانا اس کو، بے خبر. لیکن بات یہ ہے بھولی بھالی، ان کو پتا تک نہیں بیچاریوں کو کہ یہ گندگی کسے کہتے ہیں. یہ کہا ہے وہ بیچاری کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ جانتے تک نہیں گندگی کسے کہتے ہیں، زنا کسے کہتے ہیں. حقیقت میں دنیا میں آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے. ان میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ تک نہیں جانتی کہ کیا چیز ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے مومنات المحصنات الغافلات المؤمنات کہا. واہ واہ. پھر میں عرض کر دوں آپ کو کہ شیعہ حضرات معاف کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے کہ باوجود ابھی بھی ان کو جو ہے چھوڑتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قیامت تک کے لیے ان کو بالکل بری کر دیا ہے. اس سے نہیں وہ حضرت علی کے تعلق سے پھر وہاں پر لیا، جنگ جمل کے تعلق سے لے جاتے ہیں، وہاں پر وہ دوسری جگہ لے جاتے ہیں، وہ طلاق تک دلوا دیتے ہیں حضرت علی کے ذریعے سے. کتے پھونکواتے ہیں نعوذ باللہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ان کی روایتوں میں یہ تک ہے. لیکن قرآن پاک تو ایسی برات کر رہا ہوں کہ مبرؤون فرمایا یہاں پر مبرؤون ان کو بری اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا، برات بری کر آگے آیا تھا وہ. تو میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ. دیکھیے یہاں عذاب نہیں ہے لفظ، اس لیے بتا دوں یہاں لعنت کا لفظ بول رہا اللہ تعالیٰ. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور عذاب عظیم ہے. عذاب عظیم بھی آخرت کے تعلق ہے، یعنی ان کے لیے یہ قانونی فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ اخلاقی بات بن جائے. دونوں میں فرق ہوتا ہے کیونکہ آگے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. یہ کیونکہ وہاں پر ذکر ہو رہا قیامت کا اس دن جب کہ گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. وہ دن ہوگا جب کہ ان کو پورے اجر ان کے مل جائیں گے، پورے اجر حق کے ساتھ مل جائیں گے. اور یعلمون ان اللہ هو الحق، اس دن ان کو معلوم ہو جائے گا حق اس کا نام ہے، حق یہ ہے، اور حق مبین اسے کہتے ہیں. اور وہی اللہ تعالیٰ حق کو حق کرنے والا ہے، حق کو سچ کو اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. اور پھر فرمایا تم نے سوچا کیوں نہیں بھائی ایک یہ جو ہے آپ کا ایک سنت اللہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرف کیوں توجہ تمہاری نہیں گئی کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. غور کیجیے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہ ایک آخری بات ہے اور آج کے معاشرے میں بھی، ہر زمانے کے معاشرے میں لاگو ہوتی ہے کہ کوئی بھی گندی عورت گندے مرد کے ساتھ ہی رہ سکتی ہے، پاک باز مرد کے ساتھ رہ نہیں سکتی، وہ نباہ نہیں کر سکتی. تو کوئی پاک باز عورت پاک باز مرد ہی کے ساتھ رہ سکتی ہے، نباہ کر سکتی ہے کسی گندے کے ساتھ. گندا اور گندی عورت
پاک بات کے ساتھ نہیں رہ سکتی، چلی جائے گی، بھاگ جائے گی. جی یہ بات. تو خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، یعنی ان کا نباہ انہیں کے ساتھ ہو سکتا ہے. نباہ کی بات ہو رہی ہے، ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے، مزاج کی ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے، ظاہر رہتی ہے اس کی بات. ایک طرف اللہ کا رسول ہے جو نبی خاتم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ تمہارے درمیان میں 40 سال رہے ہیں، کیا تم نے ان کے اندر کوئی کمی دیکھی؟ پورے یونس کے اندر فرماتا ہے، قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ، حضور کی اخلاق کی قسم کھاتا ہے کہ کوئی گندگی تم نے دیکھی ان کے اندر؟ کچھ ہے سب. اور ایک دو بار نہیں، بہت خلق عظیم سورہ نون والقلم میں ہے، وہاں پر بھی بات فرمائی گئی ہے. اور ایک بات جو اس نے کہہ دی تھی، اس نے ولید بن مغیرہ نے، تو 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف کہی تھیں، اور آخر میں ذنیم بھی کہا تھا، بعد ذالک کا ذنیم بھی کہا ہے سورہ نون والقلم میں. اتنا ناراض ہے اللہ تعالیٰ حضور نبی کرام کو، صرف ایک بات کہہ دے مجنون ہے یہ، صرف اتنی بات کہی تھی. کہا کہ یہ تو خلق عظیم پر ہیں، اور پھر 10 باتیں کہی تھیں اس کے لیے جس نے یہ بہتان تراشی حضور کو کے ساتھ کی تھی. بعد ذالک کا ذنیم تک کہہ دیا. اب نہیں سمجھیں گے وہ مطلب. ذنیم کا مطلب یہ ہے بلد الزنا. اتنا ناراض تھا لگا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حضور نبی اکرم کی بیوی ہو، یعنی حضور جیسا پاک باز شخص ہو، دنیا میں ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں کو بھی ایسا ہی بنایا ہوگا، منتخب کیا ہوگا الگ سے ان کے لیے خصوصی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیویوں کو خصوصی طور پر بنایا ایسا ہوگا. یہ کہنا ہے یہاں پر. جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کا انتخاب کرتا ہے، ایسی ان کی بیویوں کا انتخاب کرتا ہے. آج سوچیے یہ بات یہ ہے، تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جب نبی کو ہم منتخب کرتے ہیں، استفا کرتے ہیں جب نبیوں کا، تو ہم ان کی بیویوں کا بھی استفا کرتے ہیں، گویا اس لحاظ ان کو بھی خاص طور سے چنتے ہیں. تو تم نے ایسا سوچا کیوں نہیں؟ یہ ہے وہ بات. سوچیے کس کے انداز سے اللہ تعالیٰ اصلاح کر رہا ہے. مومنوں کی جو غلطی کر رہے تھے ان کو کس طریقے سے معاشرے کو نور نلا نور بنا رہا ہے. اور پھر کہا کہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ گندے لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس کو ایک مفسر نے یہ بھی سمجھا کہ اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہے. اور آخرت میں پاک بات عورتیں پاک بات مردوں کے ساتھ ہوں گی. تو حقیقت ہے، دورائیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، تو ان کی بیویاں جو ہوں گی وہ بھی اس کی مستحق ہوگی جنت والی. اور ان میں اگر کمی ہوگی تو ان کمیوں کو دور کر کے رب کریم ان کو جو ہے وہاں داخل کرے گا. ان کا تزکیہ کر دے گا پہلے، ان کے اندر جو چھوٹے موٹے جو کمزوریاں تھیں ان کو دور کر دے گا. مردوں کا بھی، عورت کی وجہ سے مرد جائے گا جنت میں، مردوں کی وجہ سے عورت جائے گی جنت میں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے. اگر مرد کی نیکی زیادہ تھی اور وہ بیوی تھی، اس کی بیوی کی زیادہ نیکیاں ہیں، اللہ رب کریم زیادہ ان کو پسند کرتا ہے، تو مرد کو پیچھے نہیں کرے گا خوش کرنے کے لیے کہ جاؤ تم بھی جاؤ، اس کے ساتھ تم بھی جنت کرو، آگے بڑھائے گا. تو یہ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، جو کہتے ہیں اس سے مبرہ ہے. یہ کہا بالکل برات کر رہا اللہ تعالیٰ کی. اور فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے. یعنی جن کو تم اتنی بڑی بہتان ترازی ان پر کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو مغفرت کر دے گا ان کی، اور رزق کریم ان کے لیے دے گا. رزق کریم جب کہتا ہے تو جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. رزق کریم بہت بڑی نعمتوں کا ذکر ہے. یہ صرف جنت کی نعمت میں رزق کریم کہتا ہے، قرآن پاک بھی کہتا ہے. یہ گویا ان کے لیے ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کا ادارہ کر کے رب کریم، میں نے جیسے ابھی بتایا تو کمی ایک میں کمی تھی، اس کی کمی کو دور کر کے خود بخود رب کریم ان کے ساتھ میں کر دے گا جو ان سے زیادہ اچھے ہیں، اچھے والے لوگوں کے ساتھ میں کر دے گا. رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قرآن پاک ایک ایک آیت پر ایمان و یقین کی توفیق نصیب فرما دے، اور یہ ہمارا معاشرہ بھی اللہ رب کریم نور نلا نور کر دے، ہمارے قلوب کو بھی مزکہ اور پاک کر دے. اس کے کیے بغیر ہو نہیں سکتا، وہی کرے گا. تو
ہمیں مانگ لینا چاہیے، کیونکہ رب کریم کہتا ہے کہ میں ہی کرنے والا ہوں. تو اللہ رب کریم کہ ہم مانگنے والے بن جائیں کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے معاشرے کو نور نرا نور کر دے، اے اللہ ہمارے درمیان میں جو تلخیاں ہیں ان کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے اندر محبتیں قائم کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.